السلام علیکم. اس ہفتے کے تیسرے میل باکس میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روبا. آج کے پہلے کمنٹ سے پہلے شو میں نہیں آتے پر میل باکس میں جاوید اسلام صاحب بیٹھے. ماشاءاللہ. آج جاوید اسلام صاحب اتفاق سے ہمارے ہتھے چڑھ گئے ہے نا. تو ہم نے سوچا آج آپ شو میں بھی بیٹھیں گے. آج ہم نے ریکارڈنگ میں انہیں بٹھایا ہے اور لگے ہاتھوں میں نے کہا کہ آپ میل باکس بھی کرتے ہیں. واہ سر, ہتھے تو بہت دفعہ چڑھتے ہیں لیکن ان کو سلپ ہونا آتا ہے, کسی نہ کسی بہانے سے نکل جاتے ہیں. چلیں, آپ کو دیکھ کے اچھا لگا, ویلکم. پہلی بار آئے ہیں آج آپ کو پتا ہے؟ نہیں میل باکس میں پہلے بیٹھ چکا میرے ہوں. سامنے ایٹ لیسٹ آپ پہلی بار آئے ہیں. چلیں, پہلا کمنٹ ویری انٹرسٹنگ. آفتاب صاحب, حکومت پاکستان کو چاہیے کہ آپ کو سر کا خطاب دے. آپ بہت معلومات دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. یہ آپ کا حسن طلب ہے بھائی, جیتے رہیے, خوش رہیے, تھینک یو ویری مچ. لیکن آپ یقین کیجئے آپ کی محبت, آپ کی ایکنالجمنٹ میرے لیے کئی خطابات سے زیادہ اہم ہے. تھینک یو ویری مچ. ویسے سر کا خطاب صرف ایک حکومت دیتی ہے, وہ ہے برطانیہ. برٹش. جی, وہ ان اس کی سے کوئی محبت بات تھی نہیں. شکیل صاحب. وہ نائٹ ہوڈ ایسے ہی نہیں وہ مل جاتا, لیکن اصل خطاب وہ ہے جو بغیر ملے, جس میں ملکہ کا کوئی عمل دخل نہ ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی وہ آپ کو مل جائے. میرے زیادہ تر دیکھنے والے وہ سر ساتھ کہتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. ینگسٹرز تو نیسسریلی کہتے ہیں آفتاب سر. ایسے ہی ہماری یونیورسٹیوں کا بھی یہ ایک مزاج ہے نا. سر ینگسٹرز تو چلیں اکثر کو کہتے ہیں, سیم ایج کے لوگ بھی اکثر آپ کو سر کہتے ہیں, آؤٹ آف ریسپیکٹ. ان کی محبت بے پناہ, ان کی تہذیب ہے, ان کی گرومنگ ہے, ان کی اپ برنگنگ ہے جو نظر آتی ہے. سر نیکسٹ کمنٹ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. اے اللہ جی, اللہ جی. سر ہمارے خاندان میں ایک بیبی آنے والا ہے, آپ پلیز اسے گھٹی دے دیں, ہمارے خاندان میں بھی کوئی لائق بندہ پیدا ہو جائے. یہ اچھی بات. گڈ. اگر انہیں پتہ چل جائے نا, دیکھو بچہ, دس از دا پوائنٹ, سنیے غور سے. بچہ مردم بیزار ہوگا, ٹھیک ہے, دور افتادہ دنیا میں رہنے والا ہو جائے گا, اور اس بچے نے دنیا سے ہونے کہنا کی ہے. بات لیاقت کی ہو رہی ہے. اگر آپ کو پتہ چل جائے میری زندگی کالج میں, اسکول میں کس طرح گزری ہے, میرا شمار نالائق ترین بچوں میں ہوتا تھا. واہ واہ واہ. اگر تو امتحان میں نمبر لینا لیاقت ہے تو میں پرلے درجے کا بھسڈی اور نالائق تھا. لیکن یہ درست ہے کہ اچھے وقتوں میں اچھی کتابیں پڑھنے کا موقع ملا, بہت اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا بھی موقع ملا. یہ موقع سب کو ملتا ہے, توفیق کسی کسی کو ہوتی ہے. سر وہ ان کا ریفرنس وٹ ہے. تو وٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر رکھی ہے, میری جینز میں ہے. اور لیکن یہ نہ کہا کریں کہ آپ جیسا لائق فائق, لائق وہ ہوتا ہے جس نے بورڈ کے بورڈ ٹاپ کیے ہوں, ضروری نہیں ہے بڑی پوزیشنیں لی ہوں. میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا. میرے دو دوست ہیں اس وقت جو شو میں بیٹھتے ہیں. ایک جاوید اسلام, ہاں جی, جتنی دیر سکول میں رہا ہے وہ بلا شرکت غیر نمبر 1 تھا. اس کو ہمیشہ چیلنج کرتی تھی ایک ہماری کلاس فیلو کیسرا. شی واز ایکولی بریلینٹ, لیکن جاوید ہیڈ این ایج. ڈی وی, کیونکہ جاوید وٹی بہت تھا اور اس کا مطالعہ بہت تھا. دوسرے ہیں شکیل صاحب, یہ دونوں بہت لائق تھے, اسٹوڈنٹ بہت اچھے تھے, ایگزامنی بہت اچھے تھے. میرا تو شمار قطار میں کہیں کیوں, میں شکیل صاحب غلط کہہ رہا ہوں؟ میرا شمار اس دور کے, اور اتفاق سے دونوں آگے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ خدا میرے ذہن سے نکل گیا کہ جاوید اسلام ہمارے ساتھ ہے آج, کہ میں کسی طرف سے کسی ڈائمینشن سے لائق بچوں میں شمار ہوتا تھا. ڈرن والی کوئی گل نہیں, سچی گل دسو, کچھ نہیں کہندے. نہیں شکیل صاحب, میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ بے لاگ بات کریں گے آپ. نہیں مطلب پڑھائی میں صرف یہی نہیں ہے کہ آپ مارکس اچھے لیں, اگر آپ اوور آل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں کو کریکولر وہ بھی قابلیت ہی میں آتا ہے. جی, تو جیسے راوینس کو اس سوسائٹی میں آپ تھے یا ڈرامیٹک سوسائٹی میں تھے, تو وہ بھی ایک ضروری چیز ہے. وہ تو پھر میں ایڈیٹر بھی تھا میگزین کا, پھر میں چیف پریفیکٹ بھی تھا,
پھر میں 1984 کا چیمپئن بھی تھا. یعنی کہ پڑھے نہیں باقی سارے کام کیتے ہیں, الیکٹریشین بھی تھا میں. تو یہی لائکی ہوتی ہے. نہیں تو نلائک پنا کہاں تھا, سب کچھ تو آتا آپ کو. نلائک پنا یہ تھا کہ میرے نمبرز نہیں آتے تھے, مجھے امتحان دینا نہیں آتا تھا, وہ آج بھی نہیں آتا. تو سر وہ بس ڈگریاں رہ جاتی ہیں کتابوں میں اور الماریوں میں. یہ بات ہے نا, چیزیں جن کو امتحان دینے آتے جو لائک تھے, آج وہ دیکھ لیں آپ. آج میرے ساتھ بیٹھے ہیں 2 رو میں. رو میں یعنی دوسری رو میں. نہیں, یہ تو اس نے تو پھر دیگر کاموں میں پڑ گیا نا. یہ وقت سے بہت پہلے پریکٹیکل ہونے کے چکر میں مڈل ایسٹ چلا گیا, وہاں پہ کام وام شروع کر دیا. ورنہ اسے چاہیے تھا کہ ایم فل کرتا, پی ایچ ڈی کرتا جتنا یہ لائق تھا. کرنا چاہیے, سی ایس ایس کرتا یا کچھ اور کرتے. لیکن میں اب بھی سمجھتا ہوں جاوید کا مطالعہ بہت ہے, سر واقعی بہت پڑھتا ہے اور بڑے ذوق و شوق سے. لیکن شکیل صاحب, معاف کریں, توبہ ہے. شکیل صاحب کے بارے میں تو یہ کہہ کر میں نے چیپٹر کلوز کر دیا تھا کہ مائی سیلف اینڈ ایف ایس جے پٹ ٹوگیدر واہ, وی بوتھ ایون کین ناٹ میچ شکیل کیا صاحب. بات. اسی سے ریلیٹڈ میں کمنٹ نکالا اسپیشلی کہ ہم لوگ ایف ایس جے کے جانے سے کافی اداس ہوئے تھے, مگر شکیل صاحب نے اس کی کمی کو پورا کر دیا. کافی حاضر دماغ ہے. نہیں, حاضر دماغی اور چیز ہے, علم اور چیز ہے, لیکن ایف ایس جے پارٹیسپینٹ بڑے شاندار ہے نا, ہیز ہز اون کلاس. اس کا اپنا ایک معیار ہے, ایک اپنا سٹائل ہے. جی جی, وہ مجھے ڈسٹریکٹ کرنے کے باوجود, لیکن سر وہ بہت مزے کی ڈسٹریکشن ہاں, ہوتی he would always make his presence felt. ہے. جی سر لیکن ایک چیز کی حیرانی ہے کہ جب ہم بچپن میں کلاس میٹس ہوتے ہیں تو جو لائک ہوتے ہیں وہ تو منہ ہی نہیں لگاتے ہیں نالائکوں کو. تو آپ کے اتنے اچھے دوست کیسے بن گئے سارے؟ اس لیے کہ جاوید کو تھوڑا سا بدماشی کا شوق بھی تھا. کیا بات. اور ماشاءاللہ بدماش گھر کے ہی تھے, کیونکہ بہت جلدی ہی اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے تھے. اسکول میں جاوید کو تھوڑی سی پروٹیکشن کی ضرورت ہے. اچھا, دونوں کیسز میں یہی معاملہ ہے, ادھر بھی پروٹیکشن کے لیے آپ تھے اور ادھر بھی. جننے لائق ہوندے سن نا لوگ, انہوں نے انہوں نے بدماش رکھیا. سر میں بھی اپنے دوست کی خاطر ایک جگہ لڑ پڑا تھا, مگر مجھے بہت مار پڑی. اچھا سچ میں وہ 6 لوگ تھے, اور جس کی خاطر میں لڑ رہا تھا نا وہ سائڈ پہ کھڑا ہے. پوری لڑائی لڑوئی ختم ہوئی, میں کہا پاگل دیا پترا تو ویچتے آ, کہندا تو ہے ویکھ میں دوڑیا نہیں ہے گا. پوائنٹ اس کا بھی ٹھیک ہے سر. سر ایک کریکشن ہے نیکسٹ کمنٹ میں کہ دھڑلے والا جو کمنٹ ہے وہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کی جی جی, کتاب. انہوں نے اپنی کتاب میں مینشن کیا ہے. دیکھیں اس میں زیادہ اہم تھا کرنل محمد خان کا کیریکٹر, جی وہ وہیں کا وہیں ہے. یوسفی صاحب کی جگہ میں نے قاسمی صاحب کا تذکرہ کر دیا. بعض اوقات آپ آئیڈینٹیکل چیزیں اتنی زیادہ پڑھتے ہیں کہ پھر نام گڑمٹ, اور دونوں بڑی قداور شخصیات. کیا بات. بالکل سر. یوسفی صاحب تو خیر استادوں کے استاد تھے, اور قاسمی صاحب ہمارے استاد تھے. بالکل. اور کیا انداز ہے دونوں کا, تو اس لیے میں نے وہ گڑمٹ کر دیا. سر ایک کمنٹ ہے کہ آپ نے بڑی دفعہ کہا ہے کہ میموری کو شارپ کرنے کے لیے, انہینس کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو یہ وہ اب جاننا چاہتے ہیں کہ اب زندگی میں اگر کوئی غمگین واقعہ یا کوئی المناک ایسی ہماری اسٹوری رہی ہے تو اس کو بھلانے کے لیے کیا کرنا چاہیے, یا پھر اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب آزمائشیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائشوں میں ڈالا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں جتنا زیادہ ہو, جتنی مصیبت آئے, یہ دیکھ لیجئے کہ وہ آپ کو اتنے ہی پرابلم میں ڈالتا ہے جتنا آپ سسٹین برداشت کر کر سکتے. جی تو بندگی کا, اطاعت کا اور راضی بالرضا ہونے کا تقاضا ہے کہ آپ اسے جھیلیں, اور آپ کی اسمائل ہونی چاہیے کہ اے اللہ تیری خوشنودی کے لیے میں اس کو جھیل رہا ہوں, اور میری اسٹرینتھ میں اضافہ کر کہ یہ غم, یہ افسوس, یہ المیہ میرے لیے اتنی اہمیت ہی نہ رکھے, میں اس سے بے نیاز ہو جاؤں. تو اللہ یہی چاہتا ہے آپ کے اندر. سر یہ سارے سٹیپس ہوتے ہیں آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. جی. یہ ایکسپیرینسز نہ آئیں تو آپ کچھ نہیں سیکھتے. میں کہتا ہوں جو گاڈ لیس پیپل ہیں, جن کا خدا کے ساتھ تعلق ہے ہی نہیں, اور وہ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں اللہ از نعوذ باللہ ریڈنڈنٹ, اللہ از آبسلیٹ. اس ماڈرن دور میں تم یہ باتیں کرتے ہو. وہ کسی بھی مذہب میں ہوں, وہ بڑے دکھی ہوتے ہیں. زندگی کی ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ جہاں پر جیسے زندگی کا آغاز آغوش مادر ہے نا, اور زندگی کا انجام جوں جوں قریب آتا ہے, اللہ کا قرب بالکل دونوں ایکسٹریمز ہیں 180 پہ. جی تو اس وقت ایسے ہی ہے جیسے بچہ آغوش مادر سے محروم ہو جائے,
اسی طرح گاڈ لیس شخص جو ہے وہ اللہ کے کرم سے، اس کی محبت سے، اس کی یاد سے محروم ہو جاتا ہے. وہ چونکہ محروم ہو جاتا ہے، پھر یہ غم، یہ دکھ، یہ الم، یہ ٹریجڈیز اسے تنگ کرتی ہیں. ایک بڑی خوفناک ٹریجڈی ہے جو بظاہر ہوتی نہیں ہے لیکن ہوتی ہے، اینڈ دیٹ از ناسٹیلجیا. یس کہ لوگوں کو اپنا بچپن یاد آ رہا ہوتا ہے، ماں باپ یاد آ رہے ہوتے ہیں، وہ گلی محلے، اور وہ ایسے بیٹھے بیٹھے آپ نے دیکھا بولتے بولتے رونے لگ جاتے ہیں. جی سر. ان کا ایک لیول ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیمیکل اس میں آ جاتا ہے ایسا کہ ایک دم اسے کیا کہتے ہیں، سر ایکسٹریم فارم آف ڈپریشن ہے کہ جی جی، پھر وہ ڈیپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ڈپریشن میں جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ اس وقت اس قدر ضروری ہوتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. واہ. میں نے بہت سے کیسز دیکھے، وہ روتے روتے مر جاتے ہیں، صرف رو رو کے اس غم میں. کہتے ہیں نا غم اسے کھائے جا رہا ہے. جی جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے اسے غم کون سا کھا سکتا ہے؟ کسی غم کی مجال ہی نہیں ہے. غم اس سے بڑا نہیں ہے، وہ اس سے بڑا ہے، بے شک. کیونکہ اس کو اسٹرینگتھ اللہ نے دے رکھی ہے. تو یہ اپنے اندر پیدا کریں، اس میں کسی ریاضت کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایمان کی پختگی ہے. اگر پختگی ہے تو یو نیڈ ناٹ وری ایٹ آل. ٹرو. کیا کہنے جی شکیل صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لائٹ وین میں ایک بات کروں. جی جی. ایک ملحد آدمی کہہ رہا تھا، کہتا بائی گاڈ آئی ایم این ایتھیسٹ. ببو آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے ہاں جی سویٹر کے بعد؟ جی آہا ببو کیا آج ریلیٹڈ کمنٹس آ رہے ہیں، یہ لیں. سر ایک سجیشن ہے کہ جب ببو رانا پھکی جگتیں کریں تو انہیں ٹھنڈے پانی سے نہلایا جائے. یہ کوئی پرسنل آپ مجھ سے دشمنی چاہ رہے ہیں، اور تمہیں پتا ہے یہ بندہ من بھی لینا ہوتا. آج اتنے 6 ٹپ رکھائے ہوں، کیونکہ میں 6 تے کرنی ہوتی ہیں بلکہ 600 کرنی ہوتی ہیں. پہلی تم کر چکے ہو اور پہلی ہو چکی ہے، اور پانی دا ٹپ اشارہ کرتا ہے انہوں نے. نامے مولا کوئی اچھی سچویشن دے دی بھائن، میں ہوں تمہیں کی کہوں، میں تمہیں کبھی ویکھیا بھی نہیں. بھٹو صاحب کے دور میں جی یہ بات بڑی مشہور ہوئی تھی. ایک چیز تھی دلائی کیمپ. وہاں پر بھٹو صاحب اپنے مخالفین کو قید میں رکھا کرتے تھے. دلائی کیمپ یہ کشمیر میں ہے، یہ ہمالائز کے اندر ہے. دلائی کیمپ جو دلائی لاما نہیں کبھی جی جی دلائی لاما. جی جی تو دلائی کیمپ میں افتخار تاری ایک کیریکٹر تھا. اس نے بڑا رو رو کے کہانی سنا رکھی ہے کہ میرے پر صبح صبح ٹھنڈا یخ پانی گرایا جاتا تھا، اوہ صرف میری طبیعت درست کرنے کے لیے کہ تمہارے جن رفع ہوئے ہیں کہ نہیں. وہ تائی سی بچ گیا، ٹاڑی ہوں انہیں پہلے دن ہی مر جانا سی. تو بھٹو صاحب کے بارے میں اس طرح کی باتیں بڑی مشہور ہیں. وہ چیمپئن تو بہت ہیں ڈیموکریسی کے، لیکن اس طرح کی استبدادیت جی اور ہٹلرانہ حرکتیں کنسنٹریشن کیمپ کی طرح ان کے ہاں بھی موجود تھیں. یہ ایک طرح کا کنسنٹریشن کیمپ تھا. کیمپ. جی آپ ظلم کی داستان آج بھی دیکھ لیں، پی ٹی وی پہ چلی تھی ظلم کی داستان. اس میں داستان نمبر 2 یا 3 تھی یہ. کنسنٹریشن کیمپ کی جی یہ دلائی کیمپ. اسی طرح ہی یہ مسکنسیپشنز ہیں جو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. وہ شخصیت کو کیا، ہمارے یہاں دیکھیں بھٹو صاحب کو ڈیموکریسی کا آئیکن سمجھا جاتا ہے، جی حقوق کا، رائٹس کا، تعلیم کا، شعور کا. ہی واز دا ون جو آئیڈیا، جو کانسیپٹ لے کر آئے یا لوگوں کو اویئرنیس. یہ بات بھی ہے جو ان کی ساری شخصیت کو گہنا دیتی ہے. بالکل اسی طرح ماؤ کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ماؤ بہت بڑا لیڈر، جی بڑا شاندار آدمی تھا. ماؤ زے تونگ نے ایک تحقیق کے مطابق، کتاب ہے پوری اس کے اوپر، اس نے تقریباً 45 ملین لوگ ہلاک کیے تھے. ہوئے ہوئے سر ہم ابھی یہی ڈسکس کر رہے تھے شکیل صاحب کے ساتھ. انہوں نے جب مجھ سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ انسانیت کا قتل کس نے کیا، آئی تھاٹ ہٹلر، بغیر سوچے سمجھے. اچھا یہ بات ہوئی ہے آج؟ نہیں سر، یہ ہم آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے ویسے ہی، لائک آف دا کیمرا. ویسے تو کوئی اور گلاں کریا کرو نامے مولا. اچھا میرا پلان نہیں تھا آج یہ ڈسکس کرنے کا، اینڈ آئی ایم سو گلیڈ کہ یو ہیڈ بین ڈسکسنگ دس. سر ہم اکثر اس طرح کبھی ان کی گوگل باجی کے ساتھ دوستی کر رہے ہوتے ہیں تو شکیل صاحب کی وجہ سے. جی تو سر اس میں 70 ملین کا ریفرنس نو تھا. اٹ از 45 ملین. وہ ویریس ایسٹیمیٹس ہیں، جی اسٹارٹنگ فرام 45 سے لے کے 50 بھی کچھ لوگ کہتے ہیں. یہ جو جرمن رائٹر ہے اسی کی بات کریں نا، جو بڑا دکھی تھا اس بات پہ کہ یہ کریڈٹ نمبر 1 کا ہٹلر کے پاس ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جس طرح کی جینوسائیڈ اس نے ہماری کی ہے یہ اعزاز اسی کا ہونا چاہیے تھا. لیکن ہٹلر سٹینڈز نو چانس ان فرنٹ آف
माओ, और उसमें एक वाक्य है जिस पर मुझे एकदम याद आ गया आपका पिछला सवाल। क्या? हमारी ये एपिसोड बहुत लंबी हो जाएगी। वो इतना जुल्म था उस दौर में कि एक आलू फसल में से, खेत में से आलू चुराने की पादाश में एक बच्चे को पकड़ा गया और माओ का एक नुमाइंदा जो उस इलाके का चीफ था, उसने फिलफौर सजा दी, समैरिली कहा कि ये डेथ पेनल्टी है क्योंकि चोरी की है इसने, और उसके बाप से कहा कि तुम इसको जिंदा दरगोर करोगे और सबके सामने, जस्ट टू सेट एन एग्जाम्पल। और उसके बाप ने रोते हुए चिल्लाते हुए उसको जिंदा दरगोर कर दिया और चंद दिन बाद रो रो के शिद्दत गम से वो भी मर गया। वहां पर अगर उसे अल्लाह ताला का सहारा मिल जाता ना, क्योंकि उसने तलाश ही नहीं किया होगा या उस बदनसीब की किस्मत में नहीं होगा, ऐसी जगहों पर अल्लाह ताला बहुत बड़ा सहारा बन के आता है। क्यों जनाब, ये वाक्य पढ़ा है आपने? ये वाक्य बड़ा संगीन है, उसी किताब में है जिस किताब का आप रेफरेंस दे रहे हैं। व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। अब वक्त हुआ है ब्लूपर्स का। हैप्पी वॉचिंग। ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਜਿਆ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। काफी देर तो शेर होते फिर ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸ਼ੇਰ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਟੁਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਵੇਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਭਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵੇਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, वेला दे रहे ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਭਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। उन्हें काफी आइटमां कीतियां उत्थे। ਬਾਂਦਰ ਸਲਾਜੀਤ ਵਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਏ। केले केले पत्ते ਭਾਜੀ ਕੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਲੂੰਗ ਲਿਆਂਦੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ। असल में पी लिए इन्होंने। असल में ये उलट हुआ है इस वक्त और रंगीले का पे इल्जाम लग रहा है। ਭਾਜੀ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੂੰਗਰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ।